السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے گھر پر تعلیم والا بڑا مبارک عمل ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تعلیم والا عمل کس طرح ہوتا ہے، کیا اس کا مقصد ہے، کیا اس کے آداب ہیں، کیا اس عمل کے اندر ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، کیا جاننے کو ملتا ہے۔ ہم بہت پوری مکمل طور پر اس عمل کو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ پورے دنیا کے اندر یہ عمل کیا جاتا ہے، بڑا مبارک عمل ہے۔ تو چلیے عمل شروع کرنے سے پہلے ہم اس کا مقصد جان لیں گے، کیا اس کا مقصد ہے۔ روزانہ ہمارے یہ عمل ہوتا ہے، تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے، آپ کھڑے رہ کے بتائیے کہ کیا تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تعلیم کا جو مقصد ہے، ہمارا دل اثر لینے والا ہے، کن چیزوں کا اثر لینا ہے اور کن چیزوں کا اثر دل سے نکالنا ہے۔ آپ بتاؤ، کن چیزوں کا اثر ہمیں دل میں لانا ہے اور کن چیزوں کا اثر ہمیں دل سے نکالنا ہے۔ خالق کا اثر دل میں لانا ہے، ماشاء اللہ۔ مخلوق کا اثر دل سے نکالنا ہے، ماشاء اللہ۔ اور بتائیے، آخرت کا اثر دل میں لانا ہے اور دنیا کا اثر دل سے نکالنا ہے، اور دنیا کا اثر دل سے نکالنا ہے، ماشاء اللہ۔ اور مال کا اثر دل سے نکالنا ہے، اعمال کا اثر دل میں لانا ہے، ماشاء اللہ۔ اور نظر کا اثر دل سے نکالنا ہے اور خبر رسول کا اثر دل میں لانا ہے۔ یہ ہے تعلیم کا مقصد۔ تعلیم کا دوسرا جو مقصد ہے سب سے بڑا، کہ ہمیں اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کا یقین ہمارے دل میں آ جائے۔ اللہ کے وعدے کیا ہے کہ اللہ ہمیں کون سے عمل پہ کیا دے گی، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ کون سا ہم نیک عمل کریں گے اس پہ اللہ ہمیں کیا انعام دے گی، اور قیامت کے دن، جنت بولو، آخرت کے دن اللہ ہمیں کیا دے گی، یہ کیا ہے، اللہ کے وعدے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے وعدے کیے ہم سے، اور اللہ کے وعیدے بولتے عذاب۔ اللہ ہمیں کیا عذاب دے گی، کون سے گناہ پہ اللہ ہمیں کیا عذاب دے گی، یہ اللہ کے وعیدے ہیں۔ یہ اس عمل کا مقصد ہے تعلیم کا۔ اور ہر عمل کے پہلے، ہر عمل کا، ہر کام کا دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ آداب ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا مبارک عمل ہے، اس کے بھی بہت سارے کیا ہیں، تو آداب۔ کیا آداب ہے، آپ میں سے کچھ بتائیں گا، آپ بتا سکتے ہیں؟ پہلے رہ کے بتاؤ، کیمرہ فوکس کرو، بتاؤ تعلیم کے آداب۔ آداب کیا ہے، تعلیم کے آداب؟ باوضو بیٹھے، باادب بیٹھے، دو دانو ہو کر بیٹھے، عمل کی نیت سے سنے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنے، نیت سے سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھے، جنت کا تذکر آیا تو جنت کی طلب کرے، جہنم کا تذکر آیا تو جہنم سے پناہ مانگے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تو یہ کچھ تعلیم کے آداب ہیں۔ ہر عمل سے پہلے ہر کام کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو یہ تعلیم کے آداب ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہے ہوگا ماشاء اللہ آپ کے۔ ویڈیو پاز کرو۔ چلیے اب ہم تعلیم شروع کرتے ہیں۔ یہ منتخب حدیث بول کے ایک کتاب جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، منتخب حدیث۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی مبارک باتیں محفوظ ہیں۔ پورے دنیا کے اندر سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے منتخب حدیث، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہمیں 6 صفات دی رکھی ہے۔ پہلا کلمہ، دوسرا ایمان، پہلا ایمان ہے، دوسری نماز ہے، تیسری کیا ہے، علم و ذکر ہے،
ہے نا. یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ علم ذکر، کرام مسلم ہے، اخلاص نیت ہے، دعوت و تبلیغ ہے. یہ 6 صفات یہاں پہ دے رکھی ہے. اب اس کے اندر سے ایک صفت کی جو حدیث آئی ہے، منقول ہوئی ہے، اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے. تو اس عمل جو تعلیم والا عمل ہو رہا ہے، اس کے 3 حصوں میں عمل ہوتا ہے. صبح میں جو ہے تو قرآن کریم کا حلقہ لگتا ہے. پورے دنیا کے اندر جو ہے تو یہ عمل کو بھی کیا جا رہا ہے. قرآن کریم کا حلقہ لگتا ہے. جو احباب کا، جو لوگوں کا قرآن درست نہیں ہے، تو وہ اس عمل کے ذریعے اپنے قرآن کو درست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سیکھ سکتے ہیں. جن کی اگر کوئی صورتوں میں غلطی کوتاہی ہے، وہ اس عمل کی برکت سے اپنی غلطی کو درست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم کے حلقے کا مقصد جو ہے کہ میری اپنی ذات سے لے کر پورے عالم میں، پوری دنیا میں قرآن شریف صحیح سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے وہ عام ہو جائے، رواج عام ہو جائے. اور میری جو غلطیاں ہیں قرآن کے اندر، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے. ہم سیکھنے سکھانے والے بن جائیں قرآن سے. یہ حلقے کا یہ مقصد ہے. تو پہلا حصہ، اس عمل کا جو پہلا حصہ ہے یہی ہے. قرآن کریم کی جو غلطیاں اس کو درست کی جاتی ہے، اس کی محنت کی جاتی ہے، لوگوں کو سکھایا جاتا ہے. تو پہلے ہم وہی کریں گے. اس حصے کا پہلا حصہ آپ کو ہم شروع کرتے ہیں. تو اس حصے کو ہم جان لیتے ہیں کہ اس حصے کے لیے سب سے پہلے علم و ذکر میں سے پڑھا جاتا ہے. ہم بھی علم و ذکر میں سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور اس پر ان دونوں نبیوں نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جنہوں نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی. سبھی حضرات غور سے سنیں، یہ حدیث میں کیا ہے، اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا. کون بول سکتا؟ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور اس پر ان دونوں نبیوں نے کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جنہوں نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی. اس میں 2 نبیوں کا ذکر ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو تعریفیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں جس نے ہمیں پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور خاص کر جو بول رہے کہ ہمیں نبی بنا کر بھیجا، تمام انسانوں پر کیا تھی؟ فضیلت تھی. اس میں نبیوں کا ذکر ہوا ہے. اب قرآن کریم کی فضیلت ہم پڑھتے ہیں. دیکھو اس عمل، یہ جو عمل ہے ہمارا، تو اس میں 2-3 حدیث شروعات کے ہم پڑھیں گے. اس کے بعد میں ایک گروپ بنایا جاتا ہے اس کے اندر. اس کے بعد میں جو ہے تو قرآن کریم کی جو ہماری صورتیں کمزور ہے، اس کی غلطی ہے، اس کو درست کیا جاتا ہے. تو یہ حدیث پڑھنے کے بعد میں ہم وہ عمل شروع کریں گے. ٹھیک ہے. یہ پہلا حصہ رہے گا ہمارا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں. بہت خوبصورت حدیث ہے. سنو کون ہے راوی، کون ہے؟ حضرت معاویہ ہے. یہ صحابہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ارشاد فرما رہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جو بندہ، جو انسان کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، فرماتے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اتنی بڑی بات، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو اللہ کی باتوں کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کی حکموں کو مانو، وہ تقسیم کرنے والے ہیں. لیکن جو عطا کرتے اللہ، جب ذہانت ہو گیا، کوئی نعمت ہو گئی ہے نا، عقل ہو گئی، انسان کو علم ہو گیا، ہدایت ہو گئی، تو یہ عطا کون کرتا؟ اللہ تعالیٰ کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ہمارے خالی ذریعہ ہے.
ٹھیک ہے، تقسیم کرنے والے. بخاری شریف کی فائدہ. حدیث شریف کے دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی تقسیم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس علم کی سمجھ، اس میں غور و فکر اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دینے والے ہیں. آیا سمجھ میں؟ یہ ہے اسی طرح اس کے فضائل ہیں بہت سارے. چلیے ہم یہ جو عمل کا جو پہلا حصہ ہے ہمارا، تو اس میں ہم جو قرآن کریم ساتھیوں کو سکھائیں گے. تو اس میں سب سے پہلے ہم جو صورتیں ہیں قرآن کی جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، جو بہت ضروری ہے، وہ صورتیں ہم سب سے پہلے ایک ایک کر کے سبھی ساتھی کی ہم سنیں گے، اور جس کسی کی اس میں غلطی نکلتی ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ بند کی. چلیے یہ عمل کا جو ہمارا پہلا حصہ ہے، جس میں ہم قرآن کریم جو صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہے وہ ایک ایک ساتھی کی درست کریں. ریگولر جو ہم نماز کے اندر ہماری جو صورتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تیسرے پارے کے اندر ریگولر وہ زیادہ تر پڑھی جاتی ہیں، تو کم از کم جو 10 صورتیں ہماری آخری کی وہ ہر ایک ساتھی کی ہماری درست ہو، جس کے اندر ہم وہ سیکھیں گے. اور جس کسی کی کمزوری ہے، جس کسی ساتھی کی غلطی نکلتی ہے اس کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. پہلے میں پڑھوں گا اور آپ کو جو ہے تو ون بائی ون ایک ایک کر کے سنانا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله بسم الله. آپ سنائیے. طيرا أبابيل بحجارة فجعل مأكول. چلیے ہم نے ساتھیوں کی جو ہے تو سورہ فاتحہ سنی اور جو کچھ ان کی غلطی ہے تو اس کو درست کرنے کی ہم نے کوشش کی. اب نماز کے اندر ہمیں جو نمازیں ہماری ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 4 رکعت ہوتی ہیں، کم سے کم 2 رکعت ہوتی ہیں. تو ہمیں آخری کی 10 صورتیں کم از کم یاد ہونی چاہیے کہ ہم نماز میں پڑھ سکیں، ہے نا. الگ الگ 10 صورتیں، تو ہم آخری کی 10 صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں گے. جو کسی کی غلطی ہے، جس کسی کی، اس کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں گے. تو پہلے ہم
جو ہے تو 10ویں سورت الگ طرح سے ناش کر کے ہم پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, پہلے پڑھتے ہیں 10ویں سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بسحر وجعلهم كعصف مأكول. پہلے فوکس کرو پیچھے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. تم سناؤ. پڑھو ماشاء اللہ پڑھو. ألم تر كيف اسی طرح سے ہم جو ہے تو ساتھی کے لے کر کے 10 صورتیں ہم جو مکمل کریں گے, درست کرنے کی کوشش کریں گے. بلکہ یہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے یہاں پر, جس کے اندر ہم نے ساتھی جو ہے تو قرآن کی رت کو درست کرنے کی ہم نے کوشش کری. اب اسی حصے کے اندر ہم دوسری چیز جو ہے تو مسائل والے چیزیں ساتھیوں کو بتائیں گے جو ہمارے ریگولر زندگی میں, روزانہ کی روزمرہ کی زندگی میں جو ہمیں مسائل پیش آتے ہیں. غسل کے مسائل ہیں اور جو ہے تو وضو کے مسائل ہے نا. ریگولر زندگی میں جو ہے تو نماز کے مسائل ہیں ہم سکھانے کی کوشش کریں گے. تو ہم پہلے آپ کو بتاتے ہیں آج آپ سنیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے غسل کے مسائل. انسان مسلمان ہونے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد غسل سب سے پہلے ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پاک ہونے کے لیے غسل کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے, غسل کے اندر جو ہے تو 3 فرض ہیں. فرض کہتے ہیں کہ آپ کو وہ کرنا ہی اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر وہ عمل نہیں ہوگا. اگر آپ سے فرض چھوٹ جاتا ہے تو وہ عمل آپ کا ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو غسل سب سے پہلے ہم کو غسل کرنا ہے, پھر وضو کرنا ہے, پھر نماز کے مسائل سیکھنا ہے. تو غسل کے اندر 3 فرائض ہیں. کون کون سے؟ پہلا کون بتائے گا؟ پہلا میں بتاتا ہوں. غسل کے اندر 3 فرض ہے. سب سے پہلا 3 مرتبہ غرغرہ کرنا. ٹھیک ہے, غرغرہ کرنا روزے کی حالت میں کلی کرنا, اگر روزہ رات کلی کرنا. ٹھیک ہے, دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. تیسرا فرض ہے پورے بدن کو اس طرح تر کرنا کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے. بدن کے ہر ایک حصے تک یہ پانی پہنچنا چاہیے. یہ 3 فرض ہیں. اس کی سنتیں بھی ابھی ہم فرض نہیں یہ باتیں سنتے ہیں. یہ ہوگا ہمارا غسل ہے نا. آپ بتاؤ غسل کے فرائض 3 فرض ہیں. پہلا تیسرا
पूरे बदन पर इस तरह पानी पहुंचाना, एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। आप बताओ। वही और जगह पे आयो जगह पे आइए तुम्हारे क्या करा। तो ये हमने कुछ मसाइल छात्रों को बताए गुस्ल और गुस्ल के और वज़ू के। अब नमाज की मसाइल है वो हम कर लेंगे। ठीक है, आज का हमारा जो पहला हिस्सा है तालीम को मुकम्मल होता है। अगला हिस्सा भी मज़ीद हम कल बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह यहाँ पर हमारा मुकम्मल हुआ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।